بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان دوسری تنبیہ معاطات کی مختلف صورتوں کا بیان ہے در واقع۔ اور اس طرح آج کے ہمارے درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان معاطات کی پہلی صورت، اور پھر اس طرح دوسری صورت، اور پھر دوسری صورت کا حکم متاخرین کی نقطہ نگاہ سے بیان کیا جائے گا، اور پھر آخر میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر ہے اس سلسلے میں وہ یہاں پر بیان کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف کہ معاطات کی جو مختلف صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت کیا ہے۔ تو یہاں پر میں مقدمتاً عرض کر دوں کہ یہ بحث در واقع ہم معاطات کی مقام ثبوت کے حوالے سے جو اس کی صورتیں ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر کسی بھی طرف سے اعطاء اور اخذ صورت نہ پائے، یعنی طرفین سے اعطاء اور اخذ کی حالت سامنے نہ آئے، تو یہ تو اصلاً معاطات ہی نہیں کہلائے گا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس صورت معاطات کی سامنے آتی ہیں وہ ہم یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ پہلی صورت دو طرف سے دیا جانا، یعنی اعطاء اور اخذ دونوں طرف سے سامنے آتے ہیں، ہر ایک شخص اعطاء اور اخذ انجام دیتا ہے۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ الامر الثانی، یعنی یہ تنبیہات میں سے دوسری تنبیہ، ان المتیقن من مورد المعاطات، کہ معاطات میں سے جو متیقن ہے یعنی جو یقینی صورت ہے وہ یہ ہے کہ هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین، تعاطی جو ہے وہ دونوں طرف سے فعلاً حاصل ہو، یعنی فعلی اعتبار سے، چونکہ معاطات میں صیغہ اور قول تو نہیں ہوتا، فعل ہوتا ہے، اور تعاطی جو ہے وہ مرحلے فعل میں دونوں طرف سے جو ہے حاصل ہو، یعنی دونوں متعاطیان اعطاء اور اخذ کریں، یہ وہ یقینی صورت ہے جو معاطات کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فالملک وبالاباحہ فی کل منہما بالاعطاء، اب اس کے اندر ملک ہو چاہے وہ اباحہ ہو، چونکہ ہم اگر قائل بالملکیت ہوتے ہیں معاطات کے اندر تو ملکیت کی بات کریں گے، اگر ہم معاطات کو مفید اباحہ جانتے ہیں تو اباحے کی بات کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ملکیت اور یا یہ اباحہ ان ہر ایک میں بالاعطاء، اسی اعطاء سے صورت پاتا، تو یہ وہ یقینی صورت ہے معاطات کی کہ جہاں اعطاء اور اخذ طرفینی جو ہے وہ صورت پاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری صورت یہاں پر بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ایک طرف سے دیا جانا، یعنی ایک طرف سے اعطاء ہو مال کا اور دوسری جانب سے اخذ ہو، لیکن وہ آخذ دوبارہ اعطاء نہیں کرتا، یعنی ابھی وہ اعطاء نہیں کرتا، ایک طرف سے اعطاء صورت پاتا ہے۔ اس کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ فلو حصل الاعطاء من جانب واحد، اگر اعطاء حاصل ہو ایک طرف سے، لم يحصل ما یوجب اباحۃ الاخر وملکیتہ، اور حاصل نہ ہو وہ چیز کہ جو دوسرے کے اباحے یا اس کی ملکیت کا موجب بنے، یعنی ایک طرف سے اعطاء ہو رہا ہے اور مد مقابل اخذ کر رہا ہے، لیکن وہ جو دوسرا شخص ہے وہ پھر ملکیت اور اباحے کا جو چیز باعث بنے وہ اس کی جانب سے حاصل نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ فلا يتحقق المعاوضۃ ولا الاباحۃ رأسا، نہ تو معاوضہ تحقق پاتا ہے اور نہ اباحہ رأساً، یعنی حتیٰ جب وہ ایک جانب سے اعطاء صورت پاتی ہے اور مد مقابل اسے اخذ کرتا ہے تو اس اعطاء سے بھی اباحہ اس مد مقابل اخذ کے لیے حاصل نہیں ہوتا، لأن كلا منهما ملک او مباح فی مقابل ملکیت الآخر او اباحتہ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک یعنی معاوضہ یا اباحہ میں سے ہر ایک ملکیت ہے یا مباح ہے، یعنی معاوضہ جو مفید ملک ہے، اباحہ ہو تو پھر مفید مباح ہوگا یہ معاملہ، یہ ملکیت اور یہ مباح ہونا قسم کے مقابلے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب دوسرا ملکیت دیتا ہے، دوسرا اعطاء کرتا ہے، مد مقابل کو وہ بھی مالک بناتا ہے، اپنی چیز کو اس کی ملکیت میں دیتا ہے، او اباحت ہی، یا دوسرا جب وہ چیز اباح تصرف کرتا ہے اس پہلے والے کو جس نے عطا کیا ہے،
تو جب وہ دوسرا ملکیت میں نہیں دے رہا یا اباح تصرف نہیں کر رہا تو پس معاوضہ اور اباحہ صورت نہیں پائے گا۔ معاوضہ اور اباحہ اس صورت میں کہ جب مد مقابل بھی ملکیت کر رہا ہو، مد مقابل بھی اباح تصرف کر رہا ہو۔ جب یہاں پر مد مقابل کی جانب سے ملکیت اور اباحہ نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو نہ تو معاوضہ کہلاتی ہے اور نہ اباحہ اس کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متاخرین میں جو متاخرین سے بھی جو متاخرین ہیں، ان متاخرین کے متاخرین کی نظر میں اس صورت کی جو ہے وہ ان کی نظر یہ ہے کہ یہ بھی معاطات کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، یعنی ہم اس کو معاطات ہی جانیں گے۔ لہذا گزشتہ جو عبارت کے اندر شیخ انصاری نے کہا کہ نہ تو معاوضہ ہے نہ تو اباحہ ہے، اب استثناء کرتے ہیں کہ الا ان الظاہر من جماعت من متاخری المتاخرین، متاخرین کے متاخرین میں سے ایک گروہ ہے، ان کے کلمات کا ظہور ان سے ظاہر طبعا لشہید فی الدروس، شہید اول کی اتباع کرتے ہوئے کتاب دروس میں ان سے ظاہر یہ ہے کہ جعلہ من المعاطات، کہ وہ اس مورد کو جو ہے وہ معاطات میں قرار دیتے ہیں۔ ولا ریب انہ لا یصدق معنی المعاطات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاطات کا معنی یہاں پر صدق نہیں کرتا، چونکہ معاطات جو ہے وہ مفاعلہ کے باب سے ہے، اور اس کا معنی اگر اس باب مفاعلہ سے دیکھا جائے تو دو طرف کے درمیان ایک چیز کا واقع ہونا، جبکہ یہاں پر ایک طرف سے اعطا ہو رہا ہے، دوسری جانب سے ملکیت یا اباحہ حاصل نہیں ہو رہا اس موتی کے لیے۔ تو اب جب معاطات کے جہاں مفاعلہ سے ہے اور دو طرف کا معنی دیتا ہے وہ یہاں پر صادق نہیں آ رہا، لیکن ھذا لا یقدح فی جریان حکمھا علیہ، فرماتے ہیں کہ لیکن یہ کہ معاطات کا معنی اس پر صادق نہیں آتا، یہ معنی نہیں ہے اس بات میں کہ معاطات کا حکم جاری ہو اس معاملے پر کہ جہاں ایک طرف سے اعطا حاصل ہو رہا۔ کس بنیاد پر یہ حکم جاری ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ بناء علی عموم الحکم لکل بیع فعلی، اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ حکم جو ہے وہ عمومیت رکھتا ہے ہر بیع فعلی کو، یعنی در واقع ہم دیکھتے ہیں کہ اگر روایت یا نص کے اندر معاطات کا کلمہ استعمال ہو رہا ہوتا تو یہاں پر ہم کہہ سکتے تھے کہ چونکہ روایت کے اندر معاطات کا لفظ ہے اور معاطات مفاعلہ سے ہے، لہذا اس کا ظہور اعطاء طرفینی میں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کے مجموعے سے، شریعت کے مجموعے سے جو ہمیں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں وہ ایک طرف سے بیع قولی ہے اور ایک طرف سے بیع فعلی ہے۔ بیع قولی یعنی وہی بیع لفظی جس کے اندر ایجاب و قبول اور بیعت و قبلت کے الفاظ موجود ہیں، دوسری جانب سے بیع فعلی ہے۔ معاطات کا لفظ بصراحہ نہیں ہے کہ ہم خود لفظ معاطات جب یہاں پر اس کا معنی سے نہیں کرتا تو ہم اس کو مورد اشکال بنا دیں، بلکہ بیع فعلی حاصل ہو رہا ہے۔ جب بیع فعلی حاصل ہوتا ہے تو بیع فعلی عمومیت رکھتا ہے، تمام تر ان معاطات کے مصادیق کو شامل ہے کہ جہاں پر اعطاء ایک طرف سے حاصل ہو رہا ہے، کہ وہ بھی ایک نوعیت کی جو ہے وہ بیع فعلی ہے، تو حکم تمام ان عموم یعنی عمومیت رکھتا ہے، بیع فعلی کے تمام مصادیق کو شامل ہے، اور یہاں پر یہ مورد بھی اسی بیع فعلی کے موارد میں سے ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس حکم کی عمومیت پر بنا رکھتے ہوئے جو تمام بیع فعلی کو شامل ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قسم بھی معاطات کے مصادیق میں سے ہے، اور معاطات کا حکم جو ہے وہ چاہے ملکیت ہو چاہے اباحہ ہو وہ اس پر جاری ہوگا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فَيَكُونُ إِقْبَاضُ أَحَدِ الْعِوَزَيْنِ مِنْ مَالِكِهِ تَمْلِيكًا لَهُ بِعِوَزٍ أَوْ مُبِيحًا لَهُ بِهِ، کہ پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان دو عوض میں سے ایک کو قبضے میں دینا، من مالکہ اس کے مالک کی جانب سے، تملیکن لہو بعوض یعنی اسے اس مال کو ملکیت قرار دیتے ہوئے کسی عوض کے مقابلے میں، او مبیحا لہو بہی یا اس مال کو مباح بناتے ہوئے بہی اس عوض کے ذریعے، یعنی یہ ایک طرف سے تو اس طرح صورتحال ہو رہی ہے نا کہ اقباض کر رہا ہے، قبضے میں دے رہا ہے، ان دو عوض میں سے کسی ایک کو اعطا کر رہا ہے، جو اس کا مالک ہے وہ اسے اعطا کر رہا ہے، یا تملیکن لہو بعوض، یہ اس صورت میں اگر ہم جو ہے وہ اس مبنا کے قائل ہو جائیں کہ معاطات جو ہے وہ مفید ملکیت ہے، یعنی قول بالملک کی صورت میں، او مبیحا لہو بہی یا وہ مباح بنا رہا ہے اس دو عوض میں سے ایک کو عوض کے مقابلے میں،
اگر ہم قائل بالاباحہ ہوتے ہیں معاطات کے اندر تو یہ مبیحن اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ وَأَخْذُ الْآخَرِ لَهُ تَمَلُّكًا بِالْعِوَزِ، بس وہ اقباض ان میں سے کسی ایک عوض کا جو اقباض ہے وہ تملیک ہوگا یا مبیح ہوگا، وَأَخْذُ الْآخَرِ لَهُ تَمَلُّكًا لَهُ بِالْعِوَزِ، اور دوسرے کا اخذ کرنا اس چیز کو تملکاً لہو بالعوض، مالک بننے کی معنی میں ہے اس چیز کی نسبت عوض کے مقابلے میں، جو اس نے ابھی عوض تو نہیں دیا لیکن اس کے ذمے پر ہے وہ دے گا، تو تملک ہوگا اس کی جانب سے۔ اگر ہم وہاں اقباض احد العوضین کو تملیک جانتے ہیں تو دوسرے کا اخذ کرنا تملک ہوگا۔ اگر وہاں ہم اقباض احد العوضین کو مبیح کے عنوان سے لیتے ہیں تو یہاں اخذ الآخر اباحتاً لہو بإزائہ، وہ دوسرے کا اخذ کرنا اباحے کی معنی میں ہے اس چیز کی نسبت بإزائہ، اس کے عوض کے مقابلے میں۔ تو یوں معاطات کے اندر مختلف مبانی کی بنیاد پر ہم اس تملیک اور اس کے مقابلے میں تملک یا مبیح اور اس کے مد مقابل آخذ کے اور آخذ کرنے والے کے لیے اباحے کے ہم قائل ہوتے ہیں۔ اب اس طرح یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں فَلَوْ كَانَ الْمُعْطَى هُوَ الثَّمَنُ كَانَ دَفْعُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ وَالْبَيْعِ اشْتِرَاءً، پھر وہ جو چیز عطا کی جا رہی ہے وہ اگر ثمن ہے، پیسے ہیں، كَانَ دَفْعُهُ تو اس کا دفع قول بالملک کی بنیاد پر یا قول بالبیع کی بنیاد پر، کہ دونوں ایک چیز ہے، یعنی معاطات میں ہم مفید ملکیت کے قائل ہو جائیں، معاطات کو مصادی کے بے سے ہم جانیں، تو اس صورت میں وہ جو عطا کیا گیا ثمن ہے وہ اشترا ہوگا، یعنی وہ ثمن دے رہا ہے، یعنی یہ اس کا عطا کرنا اشترا ہے، یعنی درواقع وہ مشتری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایران کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نونوائی کے پاس جاتے ہیں، روٹی لینے جاتے ہیں، تو اس روٹی لینے کے لیے آپ اسے پیسے دیتے ہیں، تو یہاں پر وہ معطا ثمن ہے اور آپ درواقع اشترا کر رہے ہیں، اس روٹی کو خریدنا چاہتے ہیں، پہلے آپ اسے پیسے دیتے ہیں۔ وَأَخْذُهُ بَيْعًا، اور وہ مد مقابل شخص جو کہ اس روٹی کا مالک ہے اور وہ بیچ رہا ہے، وہ جب آپ سے وہ پیسے لیتا ہے تو اس کا یہ اخذ ثمن کرنا در واقع بے ہے، للمثمن بہ، اس کے مبیع اور مسمن کی نسبت، کہ وہ در واقع مبیع دے گا اس ثمن کے مقابلے میں، وہ بائع کہلائے گا، اور یہ جو دے رہا ہے شخص پیسے، یہ اس کا دینا اشترا ہوگا اور وہ مشتری کہلائے گا۔ تو یوں بائع اور مشتری کی صورتحال بھی اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فَيَحْصُلُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ الْفِعْلِيَانِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، کہ ایجاب اور قبول فعلی ایک ہی فعل سے ایک ہی زمان میں حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی در واقع ایک طرف سے یہ پیسوں کا دینا اور دوسری جانب سے اس کا یہ اخذ کرنا عرفاً ایک فعل حساب ہوتا ہے، یعنی دینا اور وہاں سے اس کا لینا یہ ایک فعل حساب ہوتا ہے۔ ایک ہی زمانے میں جب آپ نے چیز دی اور اس نے وہاں سے لی، یہ ایک فعل ایک زمان کے اندر واقع ہوا، اور اسی ایک فعل سے در واقع کیا ہو رہا ہے، ایجاب اور قبول فعلی حاصل ہو رہے، ایجاب اور قبول فعلی حاصل ہو رہے ہیں، یعنی در واقع ایجاب بھی ہو گیا، قبول بھی ہو گیا فعلی طور پر، اور یہاں معاطات جو ہے وہ تحقق پا چکا ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کرتے ہیں کہ مد مقابل اگر روٹی نہیں بھی دیتا تو یہاں ایجاب و قبول تو صورت پا چکا ہے، وہ کچھ عرصے بعد دے، کچھ دیر بعد دے، مسئلہ نہیں ہے، یہاں معاطات جو ہے وہ صورت پا جاتا ہے اس طریقے کار سے۔ اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا نظر ہے؟ فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری کی نظر خود آغا فرماتے ہیں کہ ثم صحت هذا على القول بكون المعاطات بيعا مملكا واضحة، کہ اس مورد کا صحیح ہونا اس قول کی بنیاد پر کہ ہم کہیں کہ معاطات بے ہے اور مملک ہے، فرماتے ہیں کہ واضح ہے۔ کیوں واضح ہے؟ اذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطات من الطرفين، چونکہ دلالت کر رہی ہے اس پر وہ چیز جو دلالت کرتی ہے معاطات کی صحت پر دو طرفین سے، یعنی جہاں معاطات طرفینی صورت پا رہا ہے، اعطاء و اخذ دونوں طرف سے آ رہے ہیں، اور وہاں پر جو ادلہ اس کی صحت پر دلالت کرتے ہیں جیسے احل اللہ البیع وغیرہ، وہ تمام کے تمام عمومات جو ہیں وہ ادلہ دلالت کرتے ہیں اس مورد پر بھی کہ جہاں اعطاء ایک طرف سے ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ معاطات مفید ملک اور مصادی کے بے میں سے ہے تو وہ تمام عمومات اس کو شامل ہیں، اور یہ مورد اور یہ صورت بھی کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ فَيُشْكِلُ، فرماتے ہیں کہ اگر قائل بالاباحہ ہوتے ہیں ہم تو اس صورت میں یہ جو ایک طرف سے اعطاء واقع ہو رہی ہے یہ مشکل بن جاتی ہے۔
کیوں مشکل بن جاتی ہے، کس طرح سے مشکل ایجاد ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ بِأَنَّهُ بَعْدَ عدم حصول الملک بہا لا دلیل علی تاثیرها فی الاباحہ. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ جب اس کے ذریعے ملکیت حاصل نہیں ہوتی تو پھر اباحے میں اس کی تاثیر پر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں کہ یہ مؤثر ہے اباحے کے اندر. اب یہاں پر پھر استدراک کرتے ہیں آگاہ اور فرماتے ہیں کہ اللہم الا ان یدعا، مگر یہ کہ یہاں پر دعویٰ کی جائے قیام السیرت علیہا کا قیامہا علی المعاطات الحقیقیہ، کہ اس پر سیرہ متشرعہ قائم ہے اس کی صحت پر، جیسا کہ یہی سیرہ متشرعہ قائم ہے معاطات حقیقی پر. معاطات حقیقی یعنی جہاں پر دونوں طرف سے جو ہے وہ اعطا صورت پا رہا ہے اس کو ہم معاطات حقیقی کہتے ہیں. اور جس طرح معاطات حقیقی پر سیرہ متشرعہ قائم ہے اس مورد پر بھی سیرہ متشرعہ قائم ہے، لہٰذا ممکن ہے کوئی آ کر اس طرح کی ادعا کرے اور اس صورت کو بھی صحیح قرار دے. پھر جس طرح معاطات حقیقی پر سیرت قائم ہے اور اس کو مفید اباحہ جانا جاتا ہے تو اس صورت میں یہاں پر بھی پھر یہ صورت جو ہے مؤثر ہوگی اباحے کے اندر ولو ہم قائل بالملک نہ ہوں. تو یہاں تک یہ تنبیہ ثانی کی ایک دو صورتیں آپ کے سامنے آئیں. انشاءاللہ مابقی جو اس کی صورتیں ہیں اگلے درس کے اندر آپ کے لیے بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.